وہ جو عادتیں تھیں, وہ جو حرکتیں تھیں, وہ جو چیزیں تھیں, وہ بالکل ویسی ہیں. صندوق والی گاڑی, تو صندوق والی گاڑیاں وغیرہ سب شہباز شریف صاحب سے. اچھا یہ سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں, جیمر کی گاڑی ہوتی ہے, دیکھو کون ہے انچارج مجھے بتاؤ. اور پھر نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی ان لوگوں کی طرف گئیں. ایک صاحب نے کہا جی آگے انچارج, پھر وہ آگے گئیں اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی ہاؤ ڈیئر یو, اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی. آخر میں تو وہ آ گئی بل شٹ تک کہ ہٹاؤ اس کو. اور پولیس جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے, اور غلط بیانی سے کام عدالت کے سامنے لے رہی ہے. یہاں بندہ غائب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے اغوا کہتے ہیں قانون کی لینگویج میں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. آج اس ویڈیو میں 3 خبروں پر بات کریں گے. پہلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو شاہانہ پروٹوکول ہے اس پر بات کریں گے. گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور ساتھ ہی نسیم زہرا کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے شاؤٹ کر رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے. اور ساتھ ہی عمران ریاض خان جو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے تھے, وہ کس حال میں ہے اس وقت. متضاد خبریں آ رہی ہیں, ہی از ناٹ فیلنگ ویل, سو اس پر بھی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں شہباز شریف کے پروٹوکول سے. وہ کہتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ یہ خراب ہے, لیکن وہ خود بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ہاں بدلے نہیں بدلے. وہ جو عادتیں تھیں, وہ جو حرکتیں تھیں, وہ جو چیزیں تھیں, وہ بالکل ویسی ہیں. شہباز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ کابینہ آسٹیرٹی ڈرائیو پر جا رہی ہے. آسٹیرٹی کا ورڈ عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑا کوائن کیا گیا, بڑا اچھالا گیا کہ آسٹیرٹی, کفایت شعاری. پھر عمران خان صاحب کا مذاق اڑا ہیلی کاپٹر والی بات پہ, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے. اچھا, ایک تو کفایت شعاری جو ہے وہ یہ جو 13-14 مہینے کی حکومت ہے, اس کے کوئی سال گزرنے کے بعد کفایت شعاری یاد آئی, اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ وزراء جو ہیں وہ ایک 1300 سی سی یا 1600 سی سی گاڑی استعمال کریں گے, پروٹوکول نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ, اور ان کے ساتھ بھی برائے نام پروٹوکول ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں فیصلہ سنایا تھا. اس کے بعد پھر مفتی عبدالشکور مرحوم, ان کا واقعہ ہو گیا. قومی اسمبلی میں بڑا شور مچا. عبدالقادر پٹیل, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک وزیر سڑک پہ مرا ہوا پڑا تھا, پولیس والے لے کر پہنچے, اور وہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وزیر ہے. اور پھر انہوں نے بڑا ناراضی کا اظہار کیا. شہباز شریف صاحب نے بہرحال جو اعلان کیا تھا, آج جب وہ پہنچے, جناح ہاؤس گئے تھے جس پر حملہ ہوا تھا, تو اس جناح ہاؤس میں گئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل گئے, سروس ہاسپٹل, جیل روڈ لاہور. تو شہباز شریف صاحب کا جو قافلہ نکلا ہے وہاں سے, وہ گاڑیوں کی قطار ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, ایک کے بعد ایک. وہ جو عبدالقادر پٹیل ہی بتائے تھے نا, وہ جو ڈی جی ہے, ڈی جی اے نہیں, وہ جو ڈی جی اے ایس ایف کی بات کر رہے تھے, اور بتائے تھے کہ گاڑی کے اوپر صندوق والی گاڑی, تو صندوق والی گاڑیاں وغیرہ سب شہباز شریف صاحب سے. اچھا یہ سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں, جیمر کی گاڑی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک بار پھر وہی پروٹوکول تھا. کچھ 40 کے قریب گاڑیاں تھیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہٹو بچو, بادب با ملاحظہ, ہوشیار. پٹیل نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی ہم پتہ چلا کہ کوئی سری لنکا کا ہے یا کچھ اور ہے, تو پتہ کیا تو وہ بھی نہیں ہے, صدر نہیں تھا کوئی سری لنکا کا. ہاں, تو یہ یہاں جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم اپنے شہر لاہور میں جیل روڈ پر, جہاں انہوں نے 3 بار وزارت عظمیٰ سنبھالی ہوئی ہے, وہاں تھے. اور ایک ٹھیک ٹھاک وزارت اعلیٰ, معاف کیجیے گا, تھینک یو یار, یاد دلایا آپ نے, گڈ کوئک. آپ کی آج صبح بھی ایک شعر پڑھنے پہ بھی تعریف ہوئی ہے, تو ویورز آپ کو سراہ رہے ہیں, اچھی بات ہے. تو شہباز شریف صاحب ہمیں یہ کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن ویسے مذاق اڑاتے ہیں باقیوں کا, اور خود اپنی حکومت میں ان حالات میں جہاں کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں, وہاں ان کا یہ پروٹوکول ہے. بہرحال کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اپنی خود فیصلوں کا کباڑا کر رہے ہیں, جنازہ نکال رہے ہیں, تو یہ سرکار کر رہی ہے. اچھا, پروٹوکول نہیں رکھنا چاہیے, لیکن ایک وزیر اعظم کو اتنا تو پروٹوکول رکھنا چاہیے کہ اس کی سیکیورٹی برقرار رہے. بالکل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کے جو حالات ہیں ان میں حملے وغیرہ بھی ہوئے ہیں, تو خطرناک حملے ہوئے, مشرف صاحب پہ بڑے خطرناک حملے ہوئے, شوکت عزیز صاحب پہ حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ہوئے, تو اس لیے سیکیورٹی ہونی چاہیے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن آپ سڑک کس طرف ہیں, یہ والی سائڈ تو بند کی ہوئی ہے, اس سائڈ سے جو لوگ سامنے سے آ رہے ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے, اور سب بند کر کے آپ جا رہے ہیں وہی ہاتھیوں جیسی لینڈ کروزرز میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کا مذاق اڑا, ایک کے بعد ایک گاڑی, مطلب آپ ڈھونڈتے رہیں, چلا جا رہا ہے ایک سلسلہ, ختم ہی نہیں. نسیم زہرا کی ایک ویڈیو آئی, شاؤٹ کر رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا
مسئلہ تھا. اچھا وہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے ویورز کو دکھائی بھی ہے. تو نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ غالباً ایک ان کا اپنا گھر ہے اس سڑک پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق. تو وہ اس طرح سے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں انجام دینے والوں کی گاڑیاں لگی ہوئی تھیں فوجیوں کی کہ وہ سڑک کنارے تھیں تو دروازے بھی بند ہو گئے تھے. تو نسیم زہرا صاحبہ ہٹاؤ گاڑی یہاں سے وہ یہ کرتی آئی تھیں. اچھا میرا خیال ہے کہ نسیم زہرا صاحبہ خاتون ہیں وہ یہ کہہ دیتی کہ آپ گاڑی آگے کریں میں اپنی گاڑی اندر لے جاؤں تو یہ ہو جاتا. لیکن نسیم زہرا صاحبہ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو بنانا شروع کی. ان کے اسٹاف کے کوئی ممبر تھے جو پیچھے ان کے جا رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے یا کوئی اور تھا. لیکن بہرحال ویڈیو بن رہی تھی اور نسیم زہرا صاحبہ گئیں کہ کون ہے انچارج. نہیں پلانٹڈ نہیں, لیکن وہ اس چیز کو ریکارڈ پہ بھی رکھنا چاہتی تھیں اپنے غم و غصے کو. کون ہے انچارج مجھے بتاؤ. اور پھر نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی ان لوگوں کی طرف گئیں. ایک صاحب نے کہا جی آگے انچارج. پھر وہ آگے گئیں. پھر ایک گاڑی کھڑی, یعنی پہلے وہ ڈالے کھڑے ہوتے ہیں. جی اب میں بھی ڈالے بول رہا ہوں, اردو بولنے والے نہیں بولتے عام طور پہ, لیکن ڈالے کھڑے ہوتے. ان کے بعد ایک جیپ جیسی گاڑی کھڑی تھی. جیپ ایک برانڈ ہے لیکن ہمارے یہاں لینڈ کروزر یا 4x4 ہوتی ہے, SUV ہوتی ہے تو اس کو جیپ کہتے ہیں. تو جیپ جیسی گاڑی کھڑی تھی. اس کے بعد پھر ایک آفیسر آگے کھڑے تھے, ان تک پہنچ گئیں وہ, اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی ہاؤ ڈیئر یو, اور تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی, آئی ٹیک یو ٹو دا کورٹ, عدالت لے کر جاؤں گی. پھر آخر میں تو وہ ہاں وہ جو ہے آخر میں تو وہ آ گئی بل شٹ تک کہ ہٹاؤ اس کو. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ نسیم زہرا صاحبہ کیا کر رہی تھی یا وہاں پر سیکیورٹی کیسے تھی کیسے نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ کہ یہ گفتگو عمران ریاض خان کریں تو کیا ہوگا, سمیع ابراہیم صاحب کریں تو کیا ہوگا, یہ گفتگو صدیق جان کرے تو کیا ہوگا, وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتا رہا. تو یہ دیکھنے کی چیزیں. نسیم زہرا صاحبہ نے جب یہ سب کچھ کیا ہے, لفظ بل شٹ بھی استعمال کیا ہے, ہاؤ ڈیئر یو بھی استعمال کیا ہے, اور میں تمہیں کورٹ لے کر جاؤں گی, میں تمہیں عدالت لے کر جاؤں گی, آئی ٹیک یو ٹو دا کورٹ, یہ سب کر رہی تھی. یہ کوئی اور کرے اور ویڈیو بھی بنائے ساتھ میں تو کیا ہوگا. یعنی کوئی اور ویڈیو بنائے تو سب سے پہلے ہوگا بند کریں یار کیمرہ, اور پھر کیمرہ روک لیا جائے گا. اس کے بعد ہاں جی آئیں بات کریں کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہوگا. نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ کیمرہ بھی جاری رہا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا کیمرہ, تب تک بند نہیں کروایا گیا, اور نسیم زہرا صاحبہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. ٹھیک ہے کریں, میرا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں, کریں, لیکن دونوں سائڈ سے ٹریٹمنٹ برابر ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ مطلب سر پہ رکھ لیں اپنی گاڑیاں, فوجی اپنی گاڑیاں اٹھا کے سروں پہ رکھ لیں بھائی. مطلب اگر ان کو ایک جگہ ایک عمارت کی ایک علاقے میں ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ یہاں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں, تو گاڑیاں کہاں کھڑی کریں گے, رستے میں ہی کھڑی کریں. فوجی ہیں, پولیس ہے, وہ گاڑی رستے میں ہی روکے گی, سڑک کنارے ہی روکے گی, کیونکہ انہیں اسی سڑک پہ اس سچویشن کو سنبھالنا ہے. اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں نہیں, انہیں اسی سڑک پہ سچویشن کو سنبھالنا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فوجی یا سیکیورٹی اہلکار آئیں گے تو کسی پارکنگ پلازا میں جا کے پہلے پارکنگ لگائیں گے, ٹکٹ لیں گے, اور اس کے بعد واپس آئیں گے کہ جی ہم آگے سے سیکیورٹی سنبھالنا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے غیر معمولی صورتحال. غیر معمولی صورتحال میں یہی ہوتا ہے. مطلب آپ کیا چاہ رہی ہیں, فوجی کندھے پہ گاڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے, نسیم زہرا صاحبہ گزر جائیں, اس کے بعد گاڑی کھڑی کر دیں گے. نہیں, مطلب یہ نہیں ہوتا. تو نسیم زہرا صاحبہ نے بھی زیادہ کر دیا, اور دوسری سائڈ نے بھی بڑا برداشت کا مظاہرہ کیا, بہت برداشت کا مظاہرہ کیا. اور برداشت کا مظاہرہ اگر کر رہے ہیں تو سب کے لیے کریں, اچھی بات ہے, لیول پلینگ فیلڈ. ہاں تو وہ ہونی چاہیے. تو بہرحال ہو گیا. آپ نے بات کی کہ عمران ریاض اگر کرتا تو کیا ہوتا, میں وہی کہوں گا کہ وہی ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی وہ زیر حراست ہیں. عمران ریاض خان جو ہیں ان کے بارے میں کل IG پنجاب نے عدالت میں پولیس نے, پنجاب پولیس نے یہ کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. کہاں؟ یہ جو ہے پنجاب پولیس کا موقف ان کے وکیل میاں علی اشفاق کے مطابق غلط ہے, اور پولیس جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے, اور غلط بیانی سے کام عدالت کے سامنے لے رہی ہے. میاں علی اشفاق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ثبوت بھی لاؤں گا کہ پولیس غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. عمران ریاض خان جو ہے ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کسی نے یہ خبر اڑائی. ہمارا چھوٹا بھائی صدیق جان, اس نے ٹویٹ کیا کہ خبریں اچھی نہیں آئیں, اطلاعات ٹھیک نہیں آ رہی ہیں. میں نے بھی ٹویٹ کیا اور پوچھا کہ ریئلی وریڈ اباؤٹ ہم, اور اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے نا تو وہ کسی عدالت میں لایا جائے, کورٹ آف لا میں لایا جائے اور دیکھ لیا جائے. لیکن ایک بندہ غائب ہو جائے, اس سے کیا کہتے ہیں, ایک شخص اگر گرفتار ہوتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا ہے عدالت کے سامنے 24 گھنٹے کے اندر, اور پھر اس سے تفتیش ہوتی ہے. اگر عدالت ریمانڈ دے دیتی ہے یا عدالت کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے,
یہاں بندہ غائب ہو گیا ہے. Abduct. ٹھیک ہے, اس سے اغوا کہتے ہیں قانون کی لینگویج میں, اور پولیس کہہ رہی ہے چھوڑ دیا, وکیل کہہ رہا ہے غلط کہہ رہے, ثبوت ہیں میرے پاس. اور عمران ریاض خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کوما کی حالت میں چلے گئے. متضاد خبریں, یہ متضاد خبریں, میں ان خبروں کو بائی نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہمارے سامنے ہوں, وہ خود ہمارے سامنے ہوں, اور اگر ان پہ کوئی کیس ہے تو وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں, اور اس کیس کا وہ سامنا کرنے کو تیار ہیں, پہلے بھی کیا ہے تو وہ سامنا کریں گے. ان کے وکیل جو ہیں ان تک انہیں ایکسس دیا جائے, انصاف کے کٹہرے میں لائیں, یہ نا انصافی کے دائرے میں مت لے کر جائیں, انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. تو عمران ریاض خان کو فری ہونا چاہیے. لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ دیکھیے, عمران ریاض خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جرم بولنا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جرم جو ہے باہر آ جائیں گے تب بھی کریں گے. یہ ایک ویڈیو تھی جو ان کی گرفتاری سے پہلے ریکارڈ کر لی گئی تھی, اور یہ ویڈیو اب پھر اس کے بعد سامنے آ گئی. میں تو یہ چاہتا ہوں ویڈیو سامنے نہ آئے, عمران ریاض خان سامنے آئیں. کچھ ہے تو عمران ریاض خان پہ مقدمہ کرنے والے یا ملزم قرار دینے والے عدالت میں ثابت کریں. نہیں ہے ثابت کرنے کو تو بندہ فری ہو. تو اغوا نہ صرف یہ بندہ فری ہو بلکہ بولنے کے لیے بھی فری ہو. لیکن اغوا کیوں کیا گیا؟ عمران ریاض خان پہ جو گرفتاری ہوئی ہے وہ تو ہمارے سامنے پولیس نے کی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ گرفتاری وغیرہ بھی ظاہر کریں. پولیس کے بعد اب وہ کہاں پر ہیں, یہ سوال جو ہے یہ ہم سب کے لیے اس وقت حیران کو, ہمیں اس کا جواب طلب سوال ہے ہمارے لیے, اور اس کا جواب آنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا. آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا عمران ریاض کا, انہوں نے کہا تھا کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے صحافیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے. بالکل ہو چکا ہے. مطلب میرے کیس میں کوئی خاص نہیں ہوا, لیکن 2 بار مجھے بھی کال آئی. ایک صاحب نے کہا میں آپ کا ویل وشر ہوں. میں نے کہا جی آپ ویل وشر ہیں تو ایک ایسا نمبر جو میرے فون کی اسکرین پہ نہیں آ رہا, مجھے اس سے کال نہیں چاہیے. آپ میرے ویل وشر ہیں, اچھی بات ہے, گھر آئیے, ملاقات کیجیے, چائے پیجیے, اور آئیے بیٹھیے, بات کیجیے. آپ سے یہی ہوگا نا. میرے خلاف کوئی کیس ہے تو اس کیس کو انہوں نے بتایا کہ وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے سے ہیں. جی 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 جی. تو میں نے کہا پھر اس کیس کو لے کر آ جائیے, مجھ سے جو حساب مانگنا ہے مانگ لیجیے. ایسے اندھی کال پہ تو میں بات نہیں کروں گا. کوئی اندھی کال آ جائے اور اس پر میں جواب دے رہا ہوں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو میں نے ان صاحب کو منع کر دیا تھا کچھ خاص لفظوں میں. انہوں نے بھی کہا پھر ٹھیک ہے میں رکھ دے, تو میں نے کہا رکھ دے. اچھا, صحافیوں کو ایسے ہی ڈرایا جاتا رہے گا؟ یہ تو ہر حکومت میں ہوا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تو وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور ہم پتہ کرتے ہیں, اور پھر وہ بندہ کچھ دیر میں عدالت میں آ جاتا تھا. اس حکومت میں ہوا تو یہ حکومت ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ حکومت کہتی ہے دیکھیں جی اس کا محل کیسے بن گیا, اس کے پیسے کہاں سے آ گئے, اس کے والد نے ٹھیکہ کہاں سے لے لیا, دیکھیں جی وہ جھوٹ بولتا ہے, جی وہ یہ کر رہا ہے. یہ حکومت وکالت کرتی ہے, یہ حکومت غلط کر رہی ہے, ایڈوکیسی کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. اچھا, ساری سچویشن کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عدالت, میں تو نتیجہ نہیں دیکھ رہا, میں عدالت کی طرف دیکھ رہا ہوں, سب عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں. عدالت اپنا کام کرے گی تو بات آگے بڑھے گی. عدالت اپنا کام, انتہائی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.